امام تو مقروض کو نہیں دے رہا اس کا حصہ، بھلے وہ امام غائب ہے تو وہ تو گناہگار ہو رہا ہے، اور اگر وہ گناہگار ہو رہا ہے تو وہ معصوم نہیں رہا تو امام کیسے ہو گیا؟ وہ امام ہیں، ان سے متعلق ہی ان کی بایوگرافی ہے یا ان کے اقوال ہیں یا باتیں ہیں، تو یہاں پہ ہمیں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ جو ان کی باقی کتابیں ہیں احادیث کی، ان میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کی کوئی حیثیت؟ 1150 سال ہو گئے کہ امام غائب ہے، تو اب وہ جو امام غائب ہے تو نہ لوگ اس کے حقوق ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ غائب ہے، نہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، تو امامت کا جو مقصد تھا وہ کیا ہے؟ بہت ہو گیا۔ آخری امام سے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بنو امیہ کا ظلم ختم ہو جائے گا، بنو عباس کا ظلم ختم ہو جائے گا، 12واں امام آئے گا، ٹھیک ہے، اور شیعوں کو جو ہے وہ سکون اور سکھ کا سانس ملے گا۔ وہ بیچارے شیعہ جو ہے وہ 1300 سال سے رول رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ناشریہ کے ہاں جو امامت کا تصور ہے اور اس کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہے ان کے ہاں جو امام ہوتا ہے وہ حجت خداوندی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو حافظ صاحب، اس پہ ہم بات شروع کرتے ہیں، اور ساتھ مطلب ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اس سیریز کا مقصد کوئی جو سیکٹیرین اختلافات ہیں ان کو بڑھانا نہیں ہے، بڑھاوا دینا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھا جائے، اور اس کے لیے مطلب آپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ان چیزوں کو آپ سامنے لے کے آئے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ زیادہ کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو ان کی اصولی کتابیں ہیں ان کے مذہب کی، اس میں سے جو کوٹیشنز ہیں وہ آپ لے کے آ رہے ہیں، روایات سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، بات شروع کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کی جو گزارشات ہیں اس پہ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو خیر نہیں کہ ان کے ہاں کوئی اختلاف ہے کہ حجت خداوندی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ تو بہرحال ایگری کرتے ہیں صحیح ہے۔ کہ امام جو ہے وہ حجت خداوندی ہوتا ہے، جس طرح سے نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک دلیل ہے، برہان ہے، حجت ہے، تو اسی طرح سے امام بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک دلیل ہے، برہان ہے، حجت ہے۔ حجت مین بائنڈنگ، مطلب جس کا فیصلہ یا جس کی اطاعت آپ کے لیے بائنڈنگ ہو، لازم ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اصل میں کچھ کوشچنس پیدا ہوتے ہیں۔ جو آپ امام کو حجت بنا لیں، ٹھیک ہے، آپ امام کو حجت بنا رہے ہیں، اس کی آپ کچھ لاجکس بیان کر رہے ہیں کہ اس کی لاجکس یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ وہ لاجکس بیان کرتے ہیں امام کے حوالے سے کہ امام کو ہم حجت اس لیے مانتے ہیں کہ کوئی امام عادل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تو اس میں اللہ نے جو ہے وہ خیر کو بھی پیدا کیا، شر کو بھی پیدا کیا، اس میں نیکوکار بھی ہیں، فاسق و فجار بھی ہیں، اللہ نے نبی بھی بھیجے، دوسری طرف مشرک اور بت پرست بھی ہیں، ظالم لوگ بھی ہیں۔ تو اب نبوت جب چلی جائے گی تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسے اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ لوگ ہونے چاہیے، ائمہ ہونے چاہیے جو لوگوں میں عدل قائم کریں، ٹھیک ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی شریعت کے بارے میں بتائیں، حلال کے بارے میں، حرام کے بارے میں بتائیں، کیونکہ جب آپ قیاس اور اجتہاد سے معلوم کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ آپ کی رائے ہے، وہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا مطالبہ ہے کہ بھئی آپ حلال اور حرام جو ہے، حلال جو ہے وہ اس کو اختیار کرو، حرام سے بچو، تو اب اللہ کے اوپر یہ بھی تو لازم ہے کہ متعین طور پہ آپ کے لیے واضح کرے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے۔ تو وہ تو اجتہاد سے تو معلوم نہیں ہوگا، وہ تو ظاہری بات ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی نازل کرے گا کہ یہ حلال و حرام ہے تو وہ ائمہ ہی ہیں، نبوت تو ختم ہو گئی ہے۔ تو آسان لفظوں میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حلال اور حرام کو واضح کرے لوگوں کے سامنے۔ حلال و حرام کے حوالے سے حجت ہے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ عدل قائم کرنے کے حوالے سے اللہ کی طرف سے کیا ہے، حجت ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ بیسیکلی بنیادی کانسیپٹ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ یہ امامت کا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاں بعض ائمہ ایسے ہیں کہ جنہیں 3 سال کی عمر میں آپ نے امام بنا لیا، ٹھیک ہے، یا 5 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں آپ نے ان کو امام مان لیا۔ یعنی اگر وہ 3 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں امام بن گئے تو وہ حجت کیسے بنے؟ وہ حجت کیسے بن سکتے ہیں لوگوں کے اوپر؟ صحیح۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ اللاجیکل سے معلوم ہوتا ہے نا۔ اب 3 سال کا بچہ آپ کی کیا رہنمائی کرے گا؟ آپ کو کیا حلال و حرام بتائے گا؟ ٹھیک ہے، یا 3 سال کے بچے کو آپ حکمران بنا دیں کہ جی یہ عدل قائم کرے گا، دنیا تو کیا آپ کے اپنے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ صحیح۔ مطلب کرسی صدارت پہ اگر آپ سمجھیں کہ آج آپ 3 سال کے بچے کو بٹھا دیں تو آپ ایک مذاق بن جائیں گے، ایسی
ٹھیک ہے. تو یہ سوالات پھر پیدا ہوئے کہ آپ نے تو 3 سال کے بچے کو بھی امام مان لیا، تو ایسا بچہ جو ہے وہ کیسے وہ فرائض سر انجام دے سکتا تھا؟ پھر آپ نے یہ کہا کہ جی امام کے یہ حقوق ہیں، یا لوگوں کا بھی پھر حق ہے. ظاہری بات ہے امام کے حقوق ہیں کہ لوگ امام کی اطاعت کریں، پھر لوگوں کے بھی کچھ حقوق ہیں نا کہ امام ان کے لیے کچھ کرے. صحیح. ٹھیک ہے. اب لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ امام تو اس اہل ہی نہ ہو کہ وہ ادا کر سکتا ہو، تو پھر فائدہ اس امام کا. تو آپ نے خواہ مخواہ کی جو ہے وہ بحث پیدا کر دی. پھر آپ نے امام کو غائب کر دیا. 1150 سال ہو گئے کہ امام غائب ہے. تو اب وہ جو امام غائب ہے تو نہ لوگ اس کے حقوق ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ غائب ہے، نہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے. تو امامت کا جو مقصد تھا وہ کیا ہے؟ فوت ہو گیا نا. امام کا مقصد تھا عدل قائم نہیں تو کرے. ان کے ہاں جو امام موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، وہ ابھی عدل قائم نہیں کر رہے. یہی بات ہے، کہاں سے عدل قائم کریں، کہاں سے حلال و حرام بتائیں گے؟ یہ تو ابھی ہم ان کی نصوص آپ کو دکھاتے ہیں نا کہ اصل میں کیا. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، یہ وہی نہیں، اس کا جو امام غائب ہے اس کا لنک تو وہ مانتے ہیں نا ابھی؟ نہیں مانتے. نہیں. ٹھیک ہے، ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک. ہاں، یہ اصول کافی ہے، پیج نمبر اس کا 25. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین پر کوئی حجت خدا نہ ہو؟ فرمایا نہیں، یعنی قیامت تک اللہ کی حجت باقی رہنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرے گا کہ جس میں حجت خداوندی نہ ہو، کیونکہ آپ نے ایک ریشنل قائم کر لیا نا کہ جی کوئی حجت خداوندی ہونی چاہیے جو کہ نبی کو ریپریزنٹ کر سکے، تاکہ نبی کا جو کام ہے وہ کرے، یعنی یہ بتائے اللہ کی طرف سے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یا اللہ کی طرف سے عدل قائم کرے. دو ہی اس کے رول ہو سکتے ہیں نا، ایک اس کا مذہبی اور ایک اس کا پولیٹیکل. تو وہ امامت صغرا اور امامت کبریٰ دونوں میں وہ امام ہو. ٹھیک ہے. آپ کو مسئلے مسائل بھی بتا رہا ہوں، جیسے فقیہ اور مجتہد بتا رہا ہے، فقیہ اور مجتہد تو اپنے اجتہاد سے بتا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے بتائے. اور دوسرا وہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کو دنیا کے اندر جو ہے وہ مقام اور مرتبہ بھی دلوا رہا ہو. صحیح. عدل کا نظام نافذ کر رہا ہو. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جس کے بارے میں آپ یہ روایتیں لے کے آ رہے ہیں کہ وہ امام آئے گا اور پوری دنیا کو عدل و قسط سے بھر دے گا، تو اس کے بارے میں 1150 سال سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے چھپا ہوا ہے. یعنی مطلب کیسے کیسے متضاد آپ نے بیانات جمع کر لیے کہ ایک شخص 1150 سال سے اپنی جان بچانے کے لیے چھپا ہوا ہے تو وہ دنیا کو عدل و قسط سے بھر دے گا. ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو مطلب سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ جی لوگ اس کو مانیں. ہمارا یہ جو امامت کا کانسیپٹ ہے لوگ اس کو مانیں. لوگ کیسے مانیں گے اس امامت کے کانسیپٹ کو؟ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. ہاں، شروع سے دیکھیں نا اہل تشیع کے ہاں ہر فیملی میں ایسا ہوتا ہے. جو کرسچین فیملی میں پیدا ہوا وہ کرسچین ہی رہتا ہے نا، جو ہندی فیملی میں پیدا ہوا وہ ہندو ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. جو جیوز فیملی پیدا ہوا بڑا ہو کے جیوز ہی بنتا ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب جو شیعہ فیملی میں پیدا ہوا، جو قادیانی فیملی میں ہوا وہ شیعہ رہتا ہے، قادیانی رہتا ہے. جو سنی فیملی میں پیدا ہوا وہ سنی رہتا ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے آپ نے ایک باتیں سنی ہیں، قادیانی فیملی میں وہ قادیانی کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کی پورے ذہن کا ایک سٹرکچر بن جاتا ہے، مطلب ذہن کی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے نا، ذہن اسی کے اوپر تعمیر ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن چینج بھی آتا ہے، مطلب اگر بہت کم لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ کنورٹ ہوتے ہیں جو کہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ کنورٹ ہوتے ہیں. کنورژن کم ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے نا اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں، انہی کے دین کے اوپر ہوتے ہیں. تو بچپن میں جو ان کا دین بنا دیا گیا، جو ان کا بلیف سسٹم بنا دیا گیا وہی ہے. مثال کے طور پہ ایک شیعہ ہے، اگر وہ سنی فیملی میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مجھے بتائیں. سنی ہوتا ہے نا. اب بائی چانس وہ شیعہ ہے، سیدھی سی بات ہے. ایون کہ سنی کے بارے میں بھی آپ یہ بات کہہ لیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک سنی اگر شیعہ فیملی میں پیدا ہوتا تو وہ کیا ہوتا؟ شیعہ. تو ہمارے ہاں اکثر لوگ بائی چانس ہیں، جو کچھ ہیں وہ بائی چانس ہیں، ایکسیڈنٹلی ہیں. سیدھی سی بات ہے. بائی چائس کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. ایون کہ یہاں جو مسلمان بیٹھے ہیں، یہ مسلمان اگر کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتے تو آج کسی مندر میں بیٹھ کے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے. ٹھیک ہے. اگر وہ ہندو یہاں پاکستان میں کسی مسلم فیملی میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کلمہ کو ہوتا. میجورٹی یہی ہے، ریئلٹی یہی ہے.
بہت کم لوگ ریسرچ اور تحقیق کی طرف جاتے ہیں. جو کچھ وہ ہیں وہ بائی چوائس ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو بندہ بائی چوائس ہے نا، کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد کچھ بنا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. جو بائی چانس ہے نا، یہ تو بھیڑ چال ہے، اور میجورٹی ایسی ہے. ماں باپ سے جو دین سنا، جو مسلک سنا، جو ان کا آباء و اجداد کا دین تھا، وہ جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان اپنے جو ہے وہ آباء و اجداد کے دین پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ایک شخص بائی چانس ایک مذہب کا پیروکار ہے، ماننے والا ہے، تو اس کا کوئی ایج اس کو مل سکتا ہے یا نہیں ملے گا؟ نہیں، اس پہ ہم کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے. اس وقت صرف ہمیں یہ توجہ دلانا مقصود ہے، خاص طور پہ اہل تشیع کو بھی اور اہل سنت کو بھی، جو بھی لوگ ہیں، جو بھی سیکٹس کے لوگ ہیں، کسی بھی مذہب میں آپ ہیں، آپ جو کچھ ہیں، آپ بائی چانس نہ بنیں، بائی چوائس بنیں. اتنی ریسرچ آپ ضرور کریں. ٹھیک ہے. چاہے آپ شیعہ ہی رہیں، لیکن دیکھیں تو صحیح، ہاں، پڑھیں تو دیکھیں تو صحیح. کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. ہاں، ٹھیک ہے. نکلیں اپنے اسکول آف تھاٹ سے نکلیں، دوسروں کو بھی پڑھیں، سنیں اور کریٹیکلی دیکھیں. کریٹیکل تھنکنگ اپنی جو ہے نا اس کو بہتر کریں. تب تک آپ حق تک، ٹروت تک نہیں پہنچ سکتے. ورنہ تو دیکھیں قادیانی کیوں مطمئن بیٹھا ہوا ہے؟ بچپن سے اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اب وہ اس کو وہی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو اپنے دل سے وہی غلط سمجھتا ہے، لیکن اپنے دل سے وہ اس کو سمجھتا ہے. تو آپ لوگوں کو بھی یہی بتایا گیا، یہ امامت کا کانسیپٹ آپ لوگوں کو سکھایا گیا، آپ کے ذہنوں میں بٹھایا گیا. اس لیے آپ کے نزدیک تو یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب مشکل ہو رہی ہوں اس کو سننا یا ہضم کرنا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک اس کو ایویلویٹ نہیں کریں گے تو کیسے نکلیں گے اس بات سے؟ مطلب صرف اسی بات پہ سوچ لیں کہ اگر آپ کسی سنی فیملی میں پیدا ہو جاتے، اگر آپ پیدا ہو جاتے تو آپ کیا ہوتے؟ آپ سنی ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اتفاق سے شیعہ ہیں. صحیح، اتفاقاً شیعہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بات سے نکلیں. اگر بننا بھی ہے تو بائی چوائس بنیں. اور بائی چوائس تب بنتے ہیں جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، اپنی کتابوں کے علاوہ دوسروں کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی آپ سنتے ہیں، دوسروں کا بھی نیریٹو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بھی آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا بیلنس ہو ہاں، اور محنت کریں، بڑے مطالعہ لکھے کریں، لوگ اسٹڈی یہ کریں. کر سکتے ہیں. پڑھے لکھے یہ لوگ جو یونیورسٹیز میں نکل گئے نا، اس لیے اہل تشیع میں سے جو لوگ یونیورسٹیز میں نکل گئے نا، ان میں بہت بیلنس آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. پڑھ لے گئے نا. خیر بہرحال ہم کسی اور طرف چلے گئے. یہ ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ اب ہو سکتا ہے کہ زمین پر کوئی حجت خدا نہ ہو؟ تو فرمایا نہیں ہو سکتا. ہر زمانے میں حجت خداوندی رہے گی، یعنی کوئی نہ کوئی امام باقی رہے گا. صحیح. ایک اور روایت میں ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کو فرماتے سنا علیہ رحمہ کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، اس میں ایک امام ضرور رہتا ہے. کیوں رہتا ہے؟ تاکہ مومنین اگر امر دین میں کوئی زیادتی کر دیں تو وہ رد کر دے، یعنی کوئی بدعت ایجاد کرے تو امام کا کام کیا ہے؟ اس کو رد کرنا، بدعت کو رد کرے اور بتائے کہ بھائی یہ بدعت ہے. اور اگر کمی کر دیں، اگر دین میں لوگ کمی کر دیں، کسی حکم کو چھوڑ دیں دین کے، تو امام اس کو کیا کرے؟ پورا کر دے اور ان کو بتا دے کہ بھائی تو دین میں کمی بیشی لوگوں نے کرنی ہے اور امام نے آ کے کیا کرنا ہے؟ اس کی تصحیح کرنی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ بدعات جو پیدا ہو رہی ہیں، کون بتائے گا کہ یہ بدعات ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو ان کے اپنے علماء بتا رہے ہیں. آپ ان کے اپنے علماء بتا رہے ہیں نا. اہل تشیع میں بھی اختلاف ہو رہا ہے. ایک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ بدعت نہیں ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ تو ان کے اپنے مناظرے بہت چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ وہ شہادت ثالثہ ہے. شہادتین تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی. تو تیسری کو وہ شہادت ثالثہ کہتے ہیں، حضرت علی کے بارے میں جو ہے ولایت کی جو گواہی ہے. ٹھیک ہے. اشہد ان علی ولی اللہ. ٹھیک. اب یہ جو گواہی ہے، یہ شہادت ثالثہ، اس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. کچھ اس کو بدعت کہتے ہیں، کچھ اس کو مستحب کہتے ہیں، کچھ اس کو واجب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون بتا رہا ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ بدعت نہیں ہے؟ آپ کے علماء. جب آپ کے علماء یہ بتا رہے ہیں، فقہاء یہ بتا رہے ہیں، آپ کے مجتہدین یہ بتا رہے ہیں، تو پھر امام کی ضرورت کیا ہے؟ پھر امام کی ضرورت کیا ہے؟ یا تو پھر وہ فائنل اتھارٹی ہوتے ہیں نا، اور وہ بتاتے کہ نہیں اس کا فہم صحیح ہے، اس کا صحیح نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ امام تو غائب ہے اور امام کی کمی کون پوری کر رہا ہے؟ یعنی جس مقصد سے آپ نے امامت کا منصب نکالا، وہ مقصد تو آپ کے علماء پورا کیے جا رہے ہیں.
اور امام کو آپ نے اس مقصد سے کیا کر دیا، اس کام سے فارغ کر کے غائب کر دیا، 1150 سال سے غائب کر دیا. صحیح. ٹھیک ہے. اب عدل بھی کون قائم کرے گا؟ جو اہل تشیع میں سے کوئی ریولوشن لے آئیں گے اور کہیں پہ حکومت قائم کر لیں گے، وہی عدل قائم کریں گے. اب حلال و حرام بھی کون بتائے گا؟ جو ان کے فقہا ہیں، جو ان کے علماء ہیں. اب بدعات کا رد کون کریں گے؟ وہی بتائیں گے. کیا دین ہے کیا دین نہیں ہے، ان کے علماء ہی بتا رہے ہیں نا. اچھا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر مطلب جو قیامت ہے وہ اتنی لیٹ نہ ہوتی اور جو ہے شروع کی صدیوں میں قیامت آ چکی ہوتی تو پھر بھی کوئی کچھ نہ کچھ لاجیکل بنیادیں کو بن جاتی. لیکن جیسے جیسے وہ قیامت دور جا رہی ہے، لیٹ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اس کو اپنے ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. بلکہ ایک عجیب حسن اتفاق ہی ہے، عجیب حسن اتفاق یہ 329 ہجری، اس میں جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی کلینی کی، جنہوں نے یہ کتاب مرتب کی اصول کافی، علامہ کلینی، ان کی وفات 329 میں ہوئی. 329 ہی غیبت کبریٰ کا سال ہے، یعنی امام کے غیبت میں غائب ہو جانے کا جو سال ہے غیبت کبریٰ کا وہ 329 ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، جب علامہ کلینی یہ کتاب مرتب کر رہے تھے اور یہ روایتیں بیان کر رہے تھے تو وہ غیبت صغریٰ تھی. اچھا، یعنی امام غائب ہوئے تھے لیکن اپنے اہل و عیال میں آتے جاتے رہتے تھے. یعنی وہ ان کی کوئی تقریباً جیسے طبی عمر ہمارے ہاں ہوتی ہے، 70 سال کے قریب ہماری کوئی جیسے طبی عمر ہوتی ہے، تو یہ جو طبی عمر تھی اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ غیبت صغریٰ ہے، کہ جس میں امام اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں تھے. ان کے نواب تھے، نواب اربع کہتے ہیں، 4 ان کے نائبین تھے، وہ یک کے بعد دیگرے تھے، ایک تھا پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا تھا. ٹھیک ہے. یعنی وہ زندہ موجود تھے امام جو ہے اس ٹائم پہ. امام وہ تو ابھی بھی زندہ موجود ابھی مانتے زندہ ہیں موجود، لیکن جو ان کی طبی عمر ہے وہ اس میں تھے. طبی عمر میں اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہتے ہیں غیبت صغریٰ تھی. ٹھیک. جس میں مطلب ہمیں بھی شاید اختلاف نہ ہو کہ چلے ایک بندہ غائب ہو جاتا ہے، پوشیدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، شاید ہم بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. طبی عمر میں ایک بندہ غائب ہو گیا، چھپ گیا، کہیں روپوش ہو گیا. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ 1150 سال سے غائب ماننا، اس کو وہ غیبت کبریٰ کہتے ہیں. تو اچھا، غیبت کبریٰ یہ کہتے ہیں جی 329 میں شروع ہوئی کہ جس میں امام سے رابطہ بالکل منقطع ہو گیا. یعنی امام جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ ان کا منقطع ہو گیا، ان کے نائبین سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا، اب کوئی بھی رابطے میں نہیں ہے. اچھا، جس وقت یہ روایتیں کمپائل ہو رہی تھیں اس وقت غیبت صغریٰ چل رہی تھی. صحیح. ایک طبی عمر سی تھی نا، تو اس میں بڑا امکان تھا کہ امام آئیں اور یہی امام مہدی ہیں اور پوری دنیا پہ جو ہے وہ صحیح غلبہ قائم ہو جائے. یعنی تب جو امام کلینی تھے وہ موجود تھے. ٹھیک ہے. امام کلینی نے اسی دور میں جو ہے غیبت صغریٰ کے دور میں یہ کتاب مرتب کی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی وہ دونوں امام موجود تھے اس ٹائم پہ. وہ دوسرے جو امام غائب تھے وہ تبھی عمر ابھی ان کی چل رہی تھی. ہاں، ان کی تبھی عمر چل رہی تھی. تو غیبت صغریٰ جس سال غیبت صغریٰ ختم ہوئی ہے اسی سال جو ہے وہ ان کی وفات ہے علامہ کلینی کی. تو غیبت صغریٰ میں یہ بات بڑی معقول معلوم ہوتی تھی کہ جی چلیں جی روپوش ہو گئے، ٹھیک ہے، ابھی نکل آئیں گے، پوری دنیا کو جو ہے وہ عدل سے بھر دیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑی طبی عمر چلیں آپ لمبی بھی کر لیں. لیکن جب وہ ٹائم پیریڈ اتنا زیادہ بڑھ گیا، اب علامہ کلینی کو بھی کیا اندازہ ہوگا کہ جی 1150 سال تک یہ غیبت چلے گی. تو پھر جو علامہ کلینی ہیں انہوں نے غیبت کبریٰ کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا؟ غیبت کبریٰ کا کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کو کوئی بہت بڑا بنا کے پیش نہیں کیا کہ کوئی بہت لمبا عرصہ چلے گی. یعنی ان کو تھا کہ اگر غیبت کبریٰ ہو بھی تو وہ اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوگا، لمبا عرصہ مختصر ہوگا، ہاں، شارٹ پیریڈ ہوگا. اوکے. اس روایت ہمارے پاس کیا ہے امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان یا مومن مر جائے اور وہ اپنے اوپر قرضہ چھوڑ جائے بشرطے کہ وہ قرضہ لغویات اور فضول خرچی میں نہ ہوا ہو تو امام کا فرض ہے کہ اس کو ادا کر دے. جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی میت لائی جاتی تھی تو آپ قرض ادا کر دیتے تھے. صحیح. تو آپ کے بعد امام کا بہت اچھی بات ہے. تو اب امام یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں نا، امام جو ہے آپ جو اس کے فرائض منصبی بیان کر رہے ہیں، یعنی جس مقصد سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امام کو اپائنٹ ہونا چاہیے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا. اہل تشیع کے قرضے ادا ہو رہے ہیں مطلب جو مقروض فوت ہو رہا ہے اس کے قرضے ادا ہو رہے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے.
اچھا آگے کیا خدا فرماتا ہے کہ صدقات کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں، پس چونکہ وہ مومن مقروض ہے لہذا امام کے پاس اس کا حصہ ہے، اس کو دینا چاہیے، اور اگر اس کو روک لے تو گناہ گار ہوگا، امام گناہ گار ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، تو اب امام تو مقروض کو نہیں دے رہا اس کا حصہ، بھلے وہ امام غائب ہے تو وہ تو گناہ گار ہو رہا ہے پھر، اور اگر وہ گناہ گار ہو رہا ہے تو وہ معصوم نہیں رہا تو وہ امام کیسے ہو گیا؟ اچھا اس کے بعد امام باقر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر وہ شخص جس میں 3 خصلتیں ہوں، یعنی اگر 3 خصلتوں میں سے کوئی نہیں ہے تو وہ امام نہیں ہو سکتا، کوالیفائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ایک تو پرہیزگاری ہو، وہی عصمت کا کانسیپٹ، دوسرا حلم کہ وہ اپنے غصے پہ قابو پائے، ٹھیک، چلیں یہ بھی ہو گئی، تیسرے لوگوں پر اچھی حکومت کرے. اب کتنے ائمہ کو حکومت ملی ہے سوائے حضرت علی کے؟ حضرت علی کے بعد کس نے حکومت کی ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں. خواہش ضرور ہے، یا آخری امام جو 12ویں امام ہے امام مہدی کے بارے میں ان کے یہاں روایتیں ضرور ہیں کہ وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، لیکن اچھا پھر کیا ہے کہ اس طرح ملے، مطلب اپنے متعلقین سے اس طرح ملے جیسے باپ اپنی اولاد سے ملتا ہے، اور دوسری روایت میں کہ اس طرح برتاؤ کرے جیسے مہربان باپ اپنی رعایا سے. صحیح، ٹھیک ہے، چلیں باپ اپنی اولاد سے ملتا ہے، آپ نے 12واں تو امام غائب کر دیا، آپ حکومت کو بھی نکال دیں، آپ اس کی بھی تعویل کر دیں کہ جی جیسے باپ اپنی اولاد سے اس نے سلوک کرتا ہے ایسے اس نے سلوک کرے، تو بھائی امام موجود ہوگا تو اس نے سلوک کرے گا. اس کے بغیر کیسے کر سکتے؟ 1150 سال سے تو آپ نے اس کو غائب کیا ہوا ہے تو وہ کیسے کرے گا، کہنے کا مقصد یہ. اچھا ایک اور روایت ہے امام رضا سے، موسیٰ کاظم کے بیٹے تھے علی رضا، ٹھیک ہے، تو راوی نے ان سے کہا، اور کب اس نے بات یہ کہی جب ابھی تک محمد تقی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ علی رضا کے بیٹے تھے، ابھی تک ان کے بیٹے پیدا نہیں ہوئے تھے. تو راوی نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے ایک لڑکا دے گا. تو اللہ نے پھر انہیں ایک لڑکا دیا. صحیح، ٹھیک ہے، اور جس سے جو ہے وہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوئیں. تو اب راوی نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی موت کا دن نہ دکھلائے، لیکن اگر ایسا ہو تو آپ کا جانشین کون ہوگا؟ یعنی اللہ نہ کرے کہ آپ فوت ہو جائیں لیکن آپ کے بعد کون جانشین ہوگا؟ تو حضرت نے اپنے ہاتھ سے محمد تقی کی طرف اشارہ کیا. وہ سامنے کھڑے تھے. میں نے کہا یہ تو ابھی 3 برس کا ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کم سنی مانے امامت نہیں، عیسیٰ 3 ہی سال کے تھے کہ حجت خدا قرار پائے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ماں کی گود میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ وہ کب کرتے تھے؟ نبی، ظاہری بات ہے جب میچورٹی کی عمر کو پہنچ، بالکل تبھی کہتے تھے نا کہ جی ہم مفترض الطاع ہیں، ہماری اطاعت کرو، ہماری فرما برداری کرو. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ جی زمین جو ہے وہ نبی سے خالی نہیں ہو سکتی، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی رہے. اگر آپ نے نبوت سے ڈرائیو کرنا ہے تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی رہے ہیں. بنی اسرائیل میں تو یہی معاملہ تھا. بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کے یہاں تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ امام نہیں ہو سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں بس جو ہے نا وہ لے لی گئی ہیں. اب امامت کے جو مقاصد ہیں وہ ایک نابالغ بچہ کیسے پورا کر سکتا ہے؟ ایک اور روایت ہے کہ امام باقر سے دریافت کیا گیا امام کے متعلق، تو آپ نے کہا امام 7 برس سے بھی کم عمر کا ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے. فرمایا ہاں 5 سال سے بھی کم کا ہو سکتا ہے امام. صحیح. اچھا یہ امام صامت نہیں ہے، عجیب بات یہ بات ذہن میں آپ کے رہے. ایک یہ ہے نا کہ امام، انہوں نے کہا نا ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ناطق ہوتا ہے اور ایک صامت ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی امام نہیں ہے، امام ناطق چلا گیا، والد چلا گیا، اب بیٹا کیا ہے، اس کی عمر 3 سال ہے 5 سال ہے. اچھا وہ ناطق ہی ہوگا، صامت نہیں ہوگا. وہ ناطق ہے وہ، لیکن وہ ایسا ناطق ہے کہ جو کسی کو بتا ہی نہیں سکتا، نہ حلال و حرام بتا سکتا ہے. ایسا ریئل میں ہوا یا نہیں؟ ہاں ریئل میں ہوا ہے، یہی تو بات ہے. ان کے جو بیٹے تھے 3 سال کے تھے محمد تقی، تو اس کے فوراً بعد ان کی وفات ہو گئی. جن کے بارے میں وہ مطلب ایزیوم کر رہے تھے یا وہ پوچھ رہے تھے؟ علی رضا جو ہیں انہوں نے کہا نا اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ میرا یہ بیٹا امام ہوگا. اور اس وقت بیٹے کی عمر محمد تقی کی عمر 3 سال تھی، تو اس کے کچھ عرصے بعد حضرت علی رضا فوت ہو گئے. اچھا ریئل میں فوت ہو ہاں گئے. حقیقت میں فوت. پہلے تو ایک اسمپشن تھی نا کہ اگر آپ ہو جائیں، ہاں تو وہ سچ میں بھی ایسا ہوا. سچ میں بھی ایسا ہوا، تبھی تو روایتیں بنی ہیں. اب ساری بات ہم کیسے بیان کریں؟ سچ میں ایسا ہوا تبھی تو روایتیں بنی ہیں. ہاں ورنہ ضرورت ہی نہ پڑتی اس طرح کی ضرورت روایت ہی نہ بنانے پڑتی کی کہ جی 5 سال کی عمر ہو
ٹھیک ہے، تو امام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، 3 سال کی عمر ہو تو امام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ظاہر بات ہے اعتراضات ہوئی ہیں کہ جی 3 سال. اعتراضات کس نے کیے ہیں؟ اسماعیلیوں نے. ہاں انہوں نے کہا کہ جی آپ تو 3 سال کا امام بنا کے بیٹھے ہیں. یعنی اپنوں نے اعتراضات کیے ہیں. پھر ان کو یہ روایتیں سامنے لانی پڑی کہ جی دیکھیں 3 سال کا امام ہو سکتا ہے، بڑوں سے یہ روایتیں موجود ہیں. نہیں تو خود اسماعیلیوں اپنوں کے نے. ہاں یہ تو اسی اوپر امام ہے نا جو تو ان کو اسماعیلی امام نہیں مانتے تھے. نہیں نہ مانتے، ظاہری بات ہے یہ تو نیچے آ گئے نا. ٹھیک ہے حضرت اسماعیل دیکھیں نا، امام جعفر صادق کے بیٹے تھے اسماعیل، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف تھے موسیٰ کاظم. تو موسیٰ کاظم کے بیٹے تھے علی رضا. اچھا ٹھیک ہے. تو علی رضا نے اپنے بیٹے کو امام بنایا جو کہ 3 سال کے تھے نا. یعنی وہ الگ الگ جو ہے وہ پیرالل امامت چل رہی ہے، چل رہی ہے. ادھر تو الگ چل رہی ہے، ادھر اسماعیلیوں نے الگ چل رہی ہے. اعتراض کیا کہ جی 3 سال کا بچہ امام بنا کے بیٹھ گئے ہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو تمہاری امامت کون سی امامت ہے؟ ٹھیک. بعد میں جا کے اسماعیلیوں نے بھی یہی کام کیا ہے، لیکن بہت بعد میں جا کے اس کو ہم کھولیں گے. ان کو بھی ضرورت پڑ گئی. ان کو بھی ضرورت پڑ گئی. کوئی امام جو ہے وہ جلدی فوت ہو گیا. ہاں سوری ہاں جلدی فوت ہو گیا ان جن کو کا بھی. بچہ بھی چھوٹا تھا. اچھا، راوی اگلی روایت میں کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں خراسان میں امام علیہ السلام کے پاس ٹھہرا ہوا تھا. میں نے کہا اے میرے سردار، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو ہمارا امام کون ہوگا؟ تو فرمایا میرا بیٹا ابو جعفر. یہ علی رضا جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے. ان کے بیٹے کون تھے؟ محمد تقی. تو راوی گویا کہ ان کو کم سنی کی وجہ سے قابل امامت نہ سمجھتا تھا. دیکھیں نا، وہی کوشچن ایک پیدا ہو رہا تھا. خود ان کے اپنے لوگ اس پہ جو ہے وہ اعتراض کر رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ خدا نے عیسیٰ کو رسول اور نبی بنایا ایسے سن میں جو ابو جعفر کے سن سے بھی کم تھا. ٹھیک ہے، یعنی ابو جعفر یعنی محمد تقی وہ تو پھر 3 سال کے ہیں. تو حضرت عیسیٰ کو جو نبوت اور رسالت ملی تو وہ تو ماں کی گود میں ملی جب پیدائش ہوئی ہے ان کی. تو انہوں نے یہی کہا تھا نا بول کے کہ جی اللہ نے مجھے نبی بنایا. صحیح ہے. تو یہاں سے وہ دلیل جو ہے وہ پکڑتے ہیں. اب آگے ایک روایت ہے کہ امام محمد باقر سے کہ بغیر امام کی معرفت کرائے خدا کی حجت بندوں پر تمام نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جب تک امام کی معرفت نہ کروا دے تو اس وقت تک حجت تمام نہیں ہوتی. تو اللہ نے تو معرفت اپنوں پہ نہیں کروائی، خود اہل بیت پہ اللہ تعالیٰ نے امام کی معرفت نہیں کھولی. کیسے؟ وہ تو شروع سے یہی سارے جھگڑی چلے آ رہے ہیں. وہ آپس میں جھگڑتے کیوں رہے؟ ایک نے کہا میں امام ہوں، دوسرے نے کہا میں امام ہوں. مطلب شروع سے ساری ہسٹری یہی ہے کہ خود گھر کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام ہے. یہی جھگڑا چلا آ رہا ہے نا. حضرت زید نے کیا کہا تھا؟ علی زین العابدین کے بیٹے حضرت زید نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، محمد الباقر کے جو شیعہ فالوور تھے اس کو کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ میرے والد مجھے وہ روٹی جو ہے نا وہ گرم روٹی اس کے لقمے بنا کے میرے منہ میں ڈالتے تھے پھونکے مار مار کے. تو انہوں نے مجھے اس کی حرارت سے تو بچا لیا، اور تو یہ کہتا ہے کہ مجھے امامت سے بے خبر رکھ کے کہ میرا بھائی امام ہوگا، اس بات سے بے خبر رکھ کے مجھے جو ہے وہ جہنم کی جو ہے وہ حرارت کا مستحق بنا دیا، آگ کا مستحق بنا دیا. یعنی وہ میرے باپ جو میرے سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے وہ مجھ سے یہ بات نہیں چھپاتے نا. تو مطلب شروع سے یہی مسائل رہے ہیں نا. امام جعفر صادق کے 4 بیٹوں نے اگر امامت کے دعوے کیے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اگر خدا نے معرفت کروا دی تھی تو یہ دعوے کیوں ہو رہے تھے؟ ٹھیک ہے، پھر اتنے فرقے کیوں پیدا ہو گئے؟ آپ کے اپنے لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کیا نا. اہل تشیع نہیں 120 فرقے آپ نے بنا دیے 3 صدی ہجری تک امامت میں اختلاف کر کے کہ فلاں امام ہے فلاں نہیں ہے. تو خدا نے تو معرفت ہی نہیں کروائی. صحیح. اچھا آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ صرف حسن عسکری جو ہیں، حسن عسکری آگے چل کے بات آ رہی ہے، یہ 11ویں امام تھے. یہ جب فوت ہوئی ہے نا 20 فرقے بن گئے. خود لکھا ہوا ہے ملا باقر مجلسی نے، حسن عسکری علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد 20 فرقے. مطلب یہ صورتحال ہو رہی تھی. تو امام کی معرفت کیا 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 امام کی معرفت تھی؟ مطلب تو جو حسن عسکری ہیں یہ مطلب 11ویں امام تھے نا. 11ویں امام ہیں. مطلب یہ کس کے بیٹے تھے؟ علی رضا کے آگے کوئی نسل میں سے تھے؟ علی رضا کے بیٹے تھے محمد تقی. ٹھیک ہے. محمد تقی کے بیٹے تھے علی نقی. علی نقی کے بیٹے تھے پھر حسن عسکری. اوکے، وہ 11ویں بنتے ہیں 11ویں بنتے اسنا شریعہ کے ہاں.
اوکے وہ آگے بات آ رہی ہے. ٹھیک. خیر یہ ایک اور روایت آ گئی کہ امام جعفر صادق سے سوال ہوا کہ امام کا حق لوگوں پر کیا ہے. فرمایا لوگ اس کا کلام سنیں اور اطاعت کریں. تو اب امام ہے ہی نہیں 1150 سال سے, اس کی بات کیا سنیں گے؟ اطاعت کیا کریں گے؟ کس کی اطاعت کر رہے ہیں 1150 سال سے؟ اہل تشیع کس کی اطاعت کر رہے ہیں بتائیں؟ امام تو ہے ہی نہیں. امام کا مقصد یہی ہے نا کہ امام کی بات مانیں. امام ہے ہی نہیں, کس کی بات مانیں؟ کس کو فالو کریں؟ امام کا قول فعل تقریر, امام کی سٹیٹمنٹ ایکشن سائلنٹ اپروولز کہاں ہیں؟ ہے ہی نہیں. امام ہوگا تو سامنے آئے گی بات. اچھا رعایا کا امام پر کیا حق ہے کہ وہ مال غنیمت وغیرہ اپنی رعیت میں مساوی تقسیم کرے اور عدل کرے؟ امام ہے ہی نہیں تو عدل کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو آپ سب مطلب یہ جو ہم روایات دیکھ رہے ہیں اس میں جو وہ امام ہیں ان سے متعلق کی ان کی بایوگرافی ہے یا ان کے اقوال ہیں یا باتیں ہیں, تو یہاں پہ ہمیں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کوئی فعل کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو مطلب جو ان کی باقی کتابیں ہیں احادیث کی ان میں کوئی ہے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کی کوئی حیثیت؟ سب یہی ائمہ کا ہی معاملہ چل رہا ہے. یہ بات آپ کی بہت اہم ہے کہ کہیں پہ بھی بات نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. ہاں جی, ساری باتیں یہی ائمہ کی ہیں. اللہ کے رسول کی طرف جو ہے نا بات منسوب کرنا اتنا آسان نہیں تھا. آسان نہیں تھا, وہ پکڑا جانا تھا. آسان نہیں تھا. اور اس کے لیے صحیح بات ہے بڑی ہمت چاہیے تھی. بہت ہمت چاہیے تھی. وہ اتنا جو ہے وہ دل گردہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ کام ہو گیا کہ ائمہ کے نام سے جو ہے بہت ساری ایسی باتیں جو ہے وہ کر دی گئی. یعنی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا ہوتی تو اس میں پھر جو راوی ہیں وہ دوسرے بھی ہوتے. دوسرے بھی راوی ہوتے, وہ آسان نہیں تھا. خیر بہرحال ساری امامت آپ ثابت کس سے کر رہے ہیں؟ بات کیا ائمہ سے, ان کے اقوال سے. اچھا امام جعفر صادق, اچھا وہ بھی پھر آپ نہیں دیکھیں گے کہ حضرت علی سے اور پھر حضرت حسن سے, وہاں سے بھی روایتیں نہیں ہیں, ان سے بھی روایتیں نہیں ہیں. ان سے بھی نہیں ہیں. ہاں وہ جو ایک تھیسس ہم نے شروع میں بیان کیا تھا نا کہ شروع میں جو ایک امامت کا کانسیپٹ تھا, یہ ساری باتیں بعد میں آ کے شروع ہوتی ہیں. حضرت علی زین العابدین سے یہ شروع ہوتے ہیں, پھر زیادہ امام محمد الباقر سے اور امام جعفر صادق سے. یہ خاص ٹائم پیریڈ ہے اس میں. صحیح. ایک اور روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ قائم آل محمد کی 2 غیبتیں ہوں گی. یعنی قائم آل محمد سے مراد وہی جو 12ویں امام ہے. صرف عربی عبارت اتنی ہے کہ 2 غیبتیں ہوں گی. یہ اہم چیز ہے. بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ. ٹھیک ہے. یہ پیج کیا ہے؟ یعنی یہ پیج نمبر یہاں پر ہے 296. 296 پیج پہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ قائم آل محمد کی 2 غیبتیں ہوں گی. للقائم غیبتان, بس. یعنی 2 دفعہ وہ غائب ہوں گے. کتنی سیدھی سی عبارت تھی. آپ وہی بات کر رہے تھے نا کہ کیا انہوں نے غیبت کبریٰ کا کانسیپٹ پیش کیا, ان کے ذہن میں ایسا تھا کہ 1150 سال تک غائب ہو سکتا ہے امام کلینی کے ہاں. تو ان کے ہاں صرف اتنی سی بات تھی کہ 2 غیبتیں, 2 دفعہ وہ غائب ہوں گے. یہ ایک معقول سی بات ہوتی تھی کہ ایک دفعہ غائب ہو گیا, دوسری مرتبہ غائب ہو گئے اپنی طبی عمر میں. لیکن انہوں نے اس کو بنا لیا غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ. اچھا وہ ہر غیبت میں دیکھیں نا آگے کیا بات آ رہی ہے, وہ ہر غیبت میں حج کے زمانہ میں آئیں گے, یعنی دونوں میں حج کے زمانہ میں آئیں گے. وہ لوگوں کو دیکھیں گے مگر لوگ ان کو نہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کی مراد کیا تھی؟ ایک عام غیبت کے 2 مرتبہ غائب ہوں گے, پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ. لیکن یہ جو بات آگے آ رہی ہے نا کہ وہ لوگوں کو دیکھیں گے لیکن لوگ ان کو نہیں دیکھیں گے, تو اس سے تو مطلب اس سے مراد ان کی یہی ہوتی تھی کہ لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ ان کے ائمہ شروع سے رپوش بھی ہو جاتے تھے نا, اپنی جو آئیڈینٹی تھی اس کو پوشیدہ رکھتے تھے. تو یہ شروع سے ہی رپوش ہو گئے تھے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مطلب عام انسانوں کی طرح وہاں پہ فزیکل موجود ہوں گے. فزیکلی موجود ہوں گے. ہاں فزیکلی لیکن لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے شروع سے دیکھا ہی نہیں. وہ تو بچپن سے ہی غائب ہو گئے تھے. کوشچن یہی پیدا ہوا نا کہ دیکھا کس نے ہے. یہ کوشچن بھی آگے راویوں نے کھڑا کیا ہے کہ دیکھا کس نے ہے 12ویں امام کو. ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں نا کہ یہ بات آگے آ رہی ہے کہ امام جعفر صادق نے قائم آل محمد کے لیے 2 غائبتیں بیان کی, ایک صغریٰ دوسری کبریٰ.
اچھا یہ جو ہے وہ الفاظ کے ہیں عربی کے احداہما قصیرہ والاخری طویلہ، یعنی پہلی چھوٹی ہوگی دوسری ذرا لمبی ہوگی، بس اتنی سی بات تھی. انہوں نے اس کو صغرا کبرا بنا کے وہ کبرا کو جو ہے وہ 1150 سال کر دیا. اچھا اس میں کیا کہتے ہیں جی، ایک صغرا دوسری کبرا. پہلی غیبت میں آپ کی جگہ کو کوئی نہ جانے گا سوائے حضرات کے مخصوص شیعوں کے. ٹھیک ہے، حضرات کے مخصوص شیعے اس کو جانیں گے پہلی. اور دوسری میں حضرت کی جگہ کوئی نہ جانے گا سوائے حضرت کے خاص الخاص دوستوں کے. یعنی دوسری غیبت بھی معمول کے مطابق تھی. اب کون سے خاص الخاص دوست ہیں مجھے بتائیں آپ جو حضرت کی جگہ جانتے ہیں؟ کوئی ایک بتا دیں. لیکن وہ ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا ہو، لیکن وہ تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں نا. خاص الخاص تو وہی لوگ ہوں گے نا جنہوں وہی نے. کہہ رہا ہوں، ان کے نزدیک دو غیبتوں سے کیا مراد تھا؟ ان کے نزدیک وہ دو غیبتیں ایک مطلب عام سا ٹائم پیریڈ تھا. اب بات سمجھیں، پہلی غیبت میں عام شیعہ بھی پبلک بھی ان سے رابطے میں رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ رپوش ہوں گے لیکن رابطہ ممکن ہوگا. دوسری غیبت میں چند ایک لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ان کی مراد یہ دوسری غیبت میں 1150 سال والی نہیں ہو سکتی. ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہاں ایسے ہی، کیونکہ خاص الخاص تو وہی ہوں گے نا جو آپ کی زندگی میں موجود ہوں گے، آپ کو دیکھا ہوگا، آپ کے دوستوں میں یہ اس شامل ہوں گے. وقت ایک نیریٹو ڈیولپ ہو رہا تھا. ان کو لگ رہا تھا کہ جی اب بنو امیہ جا رہے ہیں اور ہم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ آبزرویشن تھی، ایک سیاسی جو ہے وہ تجزیہ نگاری تھی. لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ 1150 سال تک پھیل جائے گی. تو انہوں نے ان روایتوں سے اس قسم کے مفاہیم نکال لیے. صحیح. ایک اور روایت میں کیا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا کہ صاحب الامر کی دو غیبتیں ہوں گی. ایک میں تو وہ اپنے اہل کی طرف لوٹیں گے اور دوسری میں کہا جائے گا کہ ہلاک ہوگا یا کسی وادی میں چلے گا. یعنی دوسری میں ذرا لمبی ہو جائے گی. میں نے کہا ہم اس وقت کیا کریں؟ فرمایا اگر کوئی مدعی امام آخر زماں ہونے کا دعویٰ کرے تو تم اس سے چند مشکل سوالات کا جواب مانگو اور دیکھو کہ وہ امام کی طرح ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، مشکل سوال کے جوابات مانگ لو. چلیں بہرحال آگے ہم چلتے ہیں جی. اگلی روایت کیا ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ قائم آل محمد کے لیے غیبت ضروری ہے قبل اس کے کہ وہ چلے پھریں. میں نے کہا ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا ظالموں کے خوف سے. ٹھیک ہے، آخری جو امام ہے وہ غائب ضرور ہوگا. چلے مان لیا، کیوں؟ ظالموں کے خوف سے. ظالموں کے خوف سے غائب ہوگا. ٹھیک ہے، اور اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے اپنے بطن کی طرف. وہ ظالم بھی کون ہے؟ امام جعفر صادق نے کیا کہا؟ اپنے میں سے. اپنے میں سے، ہمارے اپنے پیٹ سے، جس کے خوف سے اس نے غائب ہونا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ مخالف جو قتل پر آمادہ کرائے گا ہماری نسل سے ہوگا. صحیح. آگے بریکٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ جعفر کذاب. یہ جعفر کذاب کون ہے؟ یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ کریکٹر ہے. اس پہ ہم تفصیل سے آگے گفتگو کریں گے. اچھا. اس پورے سین میں جو ہے نا یہ کہاں پہ کیسے جو ہے وہ 11ویں امام تھے حسن عسکری، اس کا بھائی ہے یہ. اچھا. جعفر کذاب. ٹھیک ہے. اس کو یہ جعفر کذاب کہتے ہیں. روایت میں اس کے لیے کذاب کا لفظ نہیں آتا، روایتوں میں جعفر کا لفظ آتا ہے، یہ اس کو کذاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حسن عسکری 11ویں امام کے بھائی جعفر، اس کو یہ جعفر کذاب لکھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے اس کی طرف اشارہ کیا جو 11ویں امام کا بھائی تھا. جعفر کذاب وہ اصل میں 12ویں امام کو قتل کرنے کی سازش کرے گا. یعنی چچا جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کی سازش کرے گا تو بھتیجا کیا ہو جائے گا؟ غائب، روپوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب بھتیجا چلیں روپوش ہو گیا، چچا نے جو ہے وہ سازشیں بھی کر لیں. چچا تو چلے گئے کہ چچا بھی 1150 سال سے زندہ ہے. جعفر کذاب وہ تو چلے گئے. تو اب کس چیز نے روک رکھا ہے امام کو ظاہر ہونے سے؟ کس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ آئیں اور عدل قائم کریں؟ ٹھیک ہے، اب وہ چھوٹے بچے تھے، چچا ظاہری بات ہے عمر میں بڑا تھا، چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی اولاد میں پھر آگے امامت جائے گی 11ویں کے بعد، 12واں چھوٹا تھا، ہو سکتا ہے، بہت امکان ہے، سارا آپ بیان کریں. ٹھیک ہے کہ جی چچا نے کہا کہ امامت میرے پاس آ جائے اور اس نے بھتیجے کی قتل کی سازش کی ہو. لیکن جب وہ بھتیجا بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، فالوئنگ اس کی پیدا ہو گئی، سارا کچھ لوگ اس کی امامت. بھتیجا وہ کون تھا؟ محمد المہدی.
وہی حسن عسکری کے بیٹے محمد المہدی جو کہ رپوش ہو گئے تھے، ان کو بھی بچپن میں امامت ملی ہے نا، ان کو بھی بچپن میں امامت ملی ہے. نہیں تو ان کو جعفر کذاب اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا امامت کا دعویٰ کیا تھا. یہ آگے بات آ رہی ہے. اچھا، ایک اور جو ہے وہ راوی ہے ابو حمزہ، وہ یہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا آپ صاحب الامر ہیں، یعنی وہی امام مہدی ہیں، قائم الزمان ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کے پوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کے پڑپوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کون ہے پھر؟ فرمایا کہ جو زمین کو عدل و کس سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، وہ سب اماموں کے بعد ہوں گے، جس طرح حضرت رسول خدا سب رسولوں کے بعد ہوئی، یعنی آخری امام ہوگا وہ. اور وہ کرے گا کیا؟ زمین کو عدل و کس سے بھرے گا؟ 1150 سال سے زمین ظلم سے بھری پڑی ہے. اگر 8 ارب آبادی ہے مثال کے طور پہ دنیا کی، تو مسلمان کتنے ہیں؟ 2 ارب جو کلمہ گو ہیں. اب پتہ نہیں، آپ میجورٹی میں تو سنی ہے، پتہ نہیں آپ ان کو مسلمان سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں. چلیں آپ نے ان سب کو بھی کر لیا. 6 ارب کیا کر رہا ہے؟ وہ 6 ارب کو ہدایت کس نے دینی ہے؟ وہ تو ظلم ہی پیدا کر رہا ہے نا. آپ تو ان 2 ارب میں بھی جو میجورٹی ہے ان کو ظالم ہی کہہ رہے ہیں، شروع سے ان کو ظالم ہی کہہ رہے ہیں. اسی لیے تو غائب ہیں وہ. محمد کا مقصد یہ تھا کہ عدل کا قیام، ظلم کا خاتمہ. حضرت علی ساری زندگی جنگیں لڑتے رہے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی پوری خلافت قائم نہیں کر سکے. اس کے بعد سے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تو ویسی صلح کر لی، جو ان کو ملی تھی وہ بھی انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی. اس کے بعد سے کس کے پاس آئی؟ تو شروع سے لے کے آخر تک آپ کا جو مقدمہ امامت کا جس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے وہ بنیاد موجود ہی نہیں ہے. کہ امامت کا سارا تصور یہ بنیاد لی ہوئی ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے تھا کہ امام یہ کرنے کے لیے ہے، اور وہ سب کچھ ہو ہی نہیں رہا. یعنی نبی کا کام یہ تھا کہ نبی جو ہے وہ لوگوں کو بتائے کہ جی اللہ کی طرف سے یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے جو اللہ نے تم تک بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اب نبی یہ کام ہی نہ کرے تو پھر نبوت کا کیا مقصد ہے؟ کیا فائدہ ایسے نبی کا؟ تو یہ معاملہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے. دیکھیں ایک اور روایت ہے، اب یہ روایت بہت انٹرسٹنگ ہے کہ راوی کے سامنے جو ہے جعفر کذاب کا ذکر آیا تو اس کی لوگوں نے مذمت کی. مطلب شیعہ نے کہا کہ جی وہ تو ٹھیک ہے ہمارے امام کا بھائی تھا، 11ویں امام کا حسن عسکری کا، لیکن بہرحال اس نے بڑی غلط حرکتیں کی اپنے بھتیجے کے ساتھ، اس نے اچھا نہیں کیا. میں نے کہا اس کے سوا کوئی وارث ہی نہیں تھا. اچھا، یعنی جعفر کذاب کے علاوہ اور کوئی وارث ہی نہیں ہے. یعنی حسن عسکری ہے، حسن عسکری کے بعد وہ ہے، حسن عسکری کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے. اچھا، یہ بھی ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ ان کی کوئی اولاد ہے کہ نہیں ہے. اچھا، جعفر کذاب کو جعفر کذاب کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی یہی کہتا تھا کہ حسن عسکری کی تو اولاد ہی نہیں ہے. اچھا بھائی میں اس کا بھائی ہوں جعفر کذاب، میں اس کا، مجھے نہیں پتا کہ اس کی کوئی اولاد ہے. آپ سمجھے بات؟ جعفر کذاب یہ کہہ رہا ہے میرا بھائی ہے حسن عسکری، مجھے نہیں پتا کہ اس کی کوئی اولاد ہے، تم اس کی اولاد مانے بیٹھے ہو. انہوں نے اس کا نام جعفر کذاب رکھ دیا اور کہا کہ نہیں اولاد ہے اس کی. اب بات سمجھ؟ اور یہ اولاد نہیں مان رہا اس لیے کہ یہ خود امام بننا چاہتا ہے اپنے بھائی کے بعد. ٹھیک ہے، اچھا وہ تھا بھی صاحب اولاد، جعفر جو ہے وہ صاحب اولاد تھا. اب وہ اس لیے بھی یہ کہتا ہے کہ جی امام کے بعد جو امام ہوتا ہے نا وہ صاحب اولاد ہوتا ہے تاکہ امامت آگے جاری رہے. تو حسن عسکری کی تو اولاد ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ امام نہیں ہو سکتے. تو باپ کی امامت کسے ملی؟ مجھے، بھائی کو، جعفر کو ملی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی علی نکی کی جو امامت ہے وہ کس کو ملی؟ حسن عسکری کی بجائے ان کے بھائی کو، جعفر کا یہ بیسیکلی بیانیہ تھا. اچھا چلیں باہر. اب وہ انہوں نے کہا کہ جی راوی وہ آپس میں بحث چل پڑی، کچھ لوگوں نے مذمت کی جعفر کذاب کی، تو اس نے کہا بھائی اس کے علاوہ تو کوئی وارث ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ جب ڈیبیٹ چل پڑی، کچھ نے کہا جی وارث تھا، کچھ نے کہا کہ جی وارث نہیں تھا. تو اس نے کہا بھائی وارث کو کس نے دیکھا ہے؟ تو راوی کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو وارث نہیں دیکھا. یعنی حسن عسکری جو ہیں ان کے وارث کون ہیں؟ ان کے وارث ہوں گے تو وہ امام بنیں گے نا. اگر ان کا کوئی وارث ہی نہیں ہے تو وہ تو امام بننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، کیونکہ امامت تو آگے جاری رکھنی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وارث کو کس نے دیکھا ہے؟
تو راوی کہتا ہے بھائی مجھے یہ پتا ہے کہ وارث تو ہے حسن عسکری کا، لیکن میں نے نہیں دیکھا. تو وہ دوسرا کہتا ہے بھائی کس نے دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے جی خود جعفر کذاب نے دیکھا ہے. اب بات سمجھ صحیح. کس نے دیکھا ہے؟ جعفر کذاب نے دیکھا ہے، اور اس نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور جعفر کذاب نے ان سے بات بھی کی. جعفر کذاب یہ کہہ رہا ہے، یا جعفر کذاب کو کذاب کا جو ہے وہ ٹائٹل اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حسن عسکری کی اولاد ہی نہیں ہے. ڈبیٹ یہ چل پڑتی ہے، جو حسن عسکری کی اولاد مان رہے ہیں وہاں یہ ڈبیٹ چل پڑتی ہے کہ اولاد دیکھی کس نے ہے. حسن عسکری کی اولاد کو محمد المہدی جو ہم 12واں امام مان رہے ہیں بھائی کس نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی خود جعفر کذاب نے دیکھا ہے 2 مرتبہ. بھائی وہ تو کذاب ہے، وہ تو کذاب ہے. آپ ایک طرف اس کی دیکھنے کو دلیل بنا رہے ہیں کہ اس نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جھوٹ بکتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اولاد ہی نہیں ہے. تو پھر وہاں اس کی بات کیوں نہیں مانتے جب وہ یہ کہتا ہے کہ جی اولاد ہی نہیں ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کسی اور نے کیوں نہیں دیکھا؟ کسی اور نے کیوں نہیں دیکھا؟ نہیں، یہ بعض روایتیں لے کے آتے ہیں کہ اوروں نے بھی دیکھا ہے، اوروں نے بھی دیکھا. یہ روایتیں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. خیر بہرحال ابھی ہم بات کو تھوڑا وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ وہی حار الانوار جو ہے ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے 3 جو ان کی ائمہ ہیں ان کے احوال بیان کیے: محمد تقی، ان کے بیٹے علی نقی، اور ان کے بیٹے حسن عسکری. ٹھیک ہے، تو یہ 9ویں 10ویں اور 11ویں امام تھے. 9ویں جو ہے وہ محمد تقی تھے، 10ویں علی نقی تھے، اور 11ویں حسن عسکری تھے. حسن عسکری کے پھر بیٹے جو ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہوا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا لکھتے ہیں؟ اب یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد ان لوگوں میں حضرت امام منتظر کے متعلق اختلاف ہوا اور یہ 20 فرقوں میں بکھر گئے. صحیح. 12ویں امام کے بعد، یعنی ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں یہ سب فرقے، 12ویں امام پہ جا کے 20 فرقے بن گئے. اچھا اس میں کیا ہوا؟ ایک فرقے نے امام حسن عسکری کی وفات سے انکار کیا اور کہا کہ وہ غائب ہیں اور وہی قائم منتظر ہے، وہی امام مہدی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان کے بیٹے تک گئے ہی نہیں. گیا ہی نہیں، بیٹا تھا ہی نہیں. ٹھیک. بیٹے کے وجود کے بارے میں بہت اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی تعداد ہے مانتی نہیں ہے کہ بیٹا تھا. صحیح. یعنی ان کے ہاں ڈیبیٹ یہ پیدا ہی نہیں ہوئی جو پہلا فرقہ ہے. ہاں، انہوں نے کہا کہ جی 11ویں امام کے اوپر امامت ختم ہو گئی، بس بات ختم کرو، اور وہ حسن عسکری تھے، بس 11 تک ہم مانتے ہیں اور وہی مہدی تھے. ٹھیک ہے. دوسرے فرقے نے کہا کہ نہیں آپ، اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے، وہ غائب ہو گئے اور انہی کا ظہور ہونا ہے مہدی کے طور پہ. کس کا؟ حسن عسکری کا. بیٹا کوئی نہیں ہے، 11ویں امام کا ہی ظہور ہونا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے فرقے نے آپ کی موت کا اقرار کیا کہ حضرت حسن عسکری کیا ہے، تبھی موت مر گئے، فوت ہو گئے، مگر ان کا خیال ہے کہ وہ اثر نو زندہ ہوں گے اور وہی امام منتظر ہیں. ایک نے کہا کہ وہ زندہ ہیں اور دوسرے نے کہا فوت ہو گئے ہیں اور پھر دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے جائیں گے قیامت سے پہلے. صحیح. تیسرا فرقہ اس عقیدے پر متفق ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر آل محمد کی امامت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب امت کے لیے مرجع اہل بیت علیہ السلام کی صرف روایات ہیں. اچھا کیا مطلب اس بات کا؟ دیکھیں نا، پہلے 2 تو کہہ رہے ہیں کہ حسن عسکری ابھی یا تو حیات ہیں یا دوبارہ آئیں گے، یعنی امامت باقی ہے. امامت باقی ہے، حیات ہیں تو پھر بھی باقی ہے، دوبارہ آئیں گے تو پھر بھی امامت باقی ہے، لیکن 12واں امام انہوں نے نہیں مانا. ٹھیک ہے. تیسرا فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، امامت ختم ہو چکی ہے، امامت باقی نہیں ہے. صحیح ہے. اب امامت کی جگہ کیا ہے؟ روایات ہیں. امامت کی جگہ کس نے لی؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، قرآن چھوڑ گئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب امامت ختم ہو گئی ہے، اب اماموں کی روایات ہیں جو ہمارے لیے سورس ہیں، مرجع اور مصدر ہیں. اب یہ پھر ایک لاجیکل کانسیپٹ معلوم ہوتا ہے. مطلب اگر آپ نے امامت ماننی ہے تو پھر یہ ایک لاجیکل کانسیپٹ ہے روایات موجود ہیں کہ امام ختم ہو گئے، بس ٹھیک ہے، اللہ کے پاس چلے گئے،
اب کنسلٹ کیا جائے گا. ہاں اب ٹھیک. ان کی جگہ جو ہے وہ ان کی روایات نے لے لی. صحیح. ٹھیک ہے. چوتھے فرقے کا خیال ہے کہ حضرت امام علی نقی کی وصیت کے مطابق آپ کے بعد عہدہ امامت آپ کے بھائی جعفر کا حق ہے. یعنی علی نقی کے دو بیٹے تھے نا، ایک حسن عسکری اور دوسرے جعفر. تو انہوں نے کہا کہ جی حسن عسکری امام نہیں ہے. کون امام ہے؟ جعفر ہے، جس کو یہ قذاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پانچواں فرقہ وہ بھی کہتا ہے کہ جی جعفر ہی امام ہے، مگر بر بنائے وصیت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. ٹھیک ہے. اچھا چھٹا فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسن یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. یہ جو پانچواں فرقہ بنا ہے جی وہ جعفر کی امامت کا قائل ہے مگر بربنائے وصیت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا تھوڑا سا چھوٹا سا فرق کر رہے ہیں، چھوٹا سا فرق کر رہے ہیں. دیکھیں چوتھے فرقے کا خیال ہے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ کے بعد عہدہ امامت آپ کے بھائی جعفر کا حق ہے. حق ہے، اس کا کیا ہے؟ حق ہے. ٹھیک ہے. وصیت یہ کی تھی صحیح کہ میرے بعد اس کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. پانچواں فرقہ بھی جعفر ہی کی امامت کا قائل ہوا، مگر اس نے کیا کہا؟ بر بنائے وصیت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، یعنی وصیت کر گئے تھے اس کی امامت کی. وصیت کی وجہ سے. صحیح. یعنی ان کا حق نہیں تھا، وہ وصیت کی ہے انہوں نے. وصیت انہوں نے کی. ٹھیک. وہ وصی ہے. ٹھیک ہے. چھٹا فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد آپ کے صاحبزادے علی امام ہیں. حسن عسکری کے بعد آپ کے صاحبزادے تھے جن کا نام علی تھا. ٹھیک ہے. اور وہی مہدی منتظر ہیں. ان میں اور قطیہ امامیہ کے درمیان لفظی اختلاف ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام علی ہے اور امامیہ کہتے ہیں ان کا نام میم ہا میم دال ہے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد. اچھا یہ نام بھی نہیں لیتے نا احترام کی وجہ سے. احترام کی وجہ سے مہدی کا نام بھی نہیں لیتے، بلکہ بعض روایتیں تو ایسی بھی ہیں بہار الانوار وغیرہ میں کہ جو امام کا نام لے وہ ملعون ہے. بہت سخت وعیدیں آئی ہیں. اچھا صحیح. تو اس لیے اس کو قائم الزما کہتے ہیں یا صاحب الزما کہتے ہیں یا صاحب الامر کہہ دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یا امام منتظر کہہ دیتے ہیں. صحیح. نیکسٹ یہ ہے کہ ساتواں فرقہ یہ کہتا ہے کہ جی امام حسن عسکری علیہ السلام امام ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ امام وہی ہوگا جس کے کوئی فرزند ہو، تاکہ اپنے باپ کی حیات تک وہ امام صامت رہے اور اس کے بعد امام ناطق. امام حسن عسکری علیہ السلام کے بظاہر کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی. وہی بات جو ہم پہلے کر چکے، امام حسن عسکری کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر وہ کیسے امام ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ امام حسن عسکری کے بھائی محمد بن علی النقی نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے غلام نفیس کو ہدایت کی کہ یہ خاندانی کتابیں، یہ خاندانی اسلحے جعفر بن علی کو دے دو. یہ بات ان کے اور ان کے والد امام علی نقی کے درمیان طے ہو چکی تھی، اس لیے جعفر بن علی اپنے والد امام نقی کے بعد امام ہوئے. یعنی جعفر کی اولاد تھی تو امامت اس سے آگے چلی ہے. حسن عسکری کی آگے اولاد ہی نہیں تھی. تو حضرت حسن عسکری کی اولاد کے بارے میں خود اہل تشیع میں فرقے ہو گئے کہ ان کی اولاد تھی بھی کہ نہیں. یعنی جس کو 12واں امام آپ کہہ رہے ہیں، خود اس کے وجود کے بارے میں آپ کے ہاں اتفاق نہیں ہو سکا. یعنی خود جو چچا ہیں وہ نہیں مان رہے کہ بھائی کی کوئی اولاد ہے. اور اہل تشیع میں گروہ بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور پھر چند ایک لوگ ان سے ملے ہیں، وہ چند لوگوں کی گواہی خبر واحد کی گواہی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا ہے. اور ان چند میں بھی یہ خود جعفر کذاب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ، اب وہ ان کو ایک تو یہ ہے کہ خود ان کا وجود جو ہے اس پہ ڈیبیٹ پیدا ہو گئی کہ وہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. پھر 1150 سال سے ان کو غائب کیا ہوا ہے. امامت کا مقصد ہی آپ نے فوت کر دیا. تو بہت اللاجیکل سا کانسیپٹ ہے جو کہ اثنا عشریہ نے بنایا امامت کا کانسیپٹ. زیدیہ کا کانسیپٹ امامت کا آپ کہہ لیں کہ وہ اس میں لاجک ہے، اس میں ریزن ہے. جو زیدی فرقہ ہے شیعوں کا، اس میں لاجک اور ریزن آپ کو، یہ تو بہت اللاجیکل ہے. تو پھر جو زیدیہ ہیں ان کے ہاں یہ والا سلسلہ ایسے چل رہا تھا یا وہ کوئی پیرالل الگ چل رہا تھا سلسلہ امامت کا؟ نہیں، ان کے ہاں الگ، انہوں نے تو ان کو امام ہی نہیں مانا. یہ سب ہاں، وہ تو ان سب کو امام نہیں مانتے. زیدی جو ہیں ان سب کو نہیں مانتے، ان سب کو نہیں امام مانتے. جو اثنا عشریہ کے امام ہیں وہ تو ان کو کہتے تھے کہ آپ تو گھروں میں بیٹھے ہیں پردے لٹکا کے عورتوں کی طرح. وہ جو یعنی وہ ہاں جنگیں کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام تو وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں کھڑا ہو. تو وہ کہاں پہ جا کے الگ ہو گئے تھے؟ وہ تو دیکھیں
حضرت علی زین العابدین سے. حضرت علی زین العابدین چوتھے ہیں. حضرت علی، پھر اس کے بعد حضرت حسن، پھر حضرت حسین، حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین. علی زین العابدین کے بیٹے تھے محمد الباقر اور زید. تو محمد الباقر ہو گئے اثنا عشریہ کے اور زید ہو گئے زیدیہ کے. پانچویں امام پہ اختلاف ہو گیا. پھر آگے جا کے مزید شاخیں الگ ہوگی. ان کی اپنی چلیں، پھر ان کے اپنے چلیں زیدیہ کے. ٹھیک ہے. تو حافظ صاحب، مطلب جو اثنا عشریہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، تو ان کے ہاں مطلب ان چیزوں کے حوالے سے کتنا کو جو ہے وہ کنسنسس پایا جاتا ہے، یا ان میں بھی مطلب اختلافات ہیں بیسک چیزوں میں؟ دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ اختلافات تو کہیں بھی یا کسی بھی لیول پہ ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو بہت سے سیکٹس ایسے ہیں جو کہ ٹھیک ہے، اہل تشیع کے بہت سے سیکٹس ایسے ہیں جو کہ کتابوں میں رہ گئے. بہت سے ایسے ہیں جو آج تک باقی ہیں، جیسے اسماعیلی ہیں. ٹھیک ہے. بوہرے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب اسماعیلیوں کی شاخوں میں سے ہیں. آغا خانی اور بوہرے یہ آج تک باقی ہیں. زیدی آج تک باقی ہیں. نصیری ہیں جو آج تک باقی ہیں. ٹھیک ہے. اثنا عشری اور امامیہ ہیں جو آج تک باقی ہیں. تو بہت سے ان کے فرقے آج تک بھی باقی ہیں. لیکن میجورٹی جو شیعہ فرقے تھے وہ صرف کتابوں میں رہ گئے. لیکن اس دور میں یہ بہرحال ایکٹیو تھے، موجود تھے. اور بعد میں کیوں نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں جیسے ہمارے ہاں بھی بہت ساری فقہ مرتب ہوئی تھیں. سیدھی سی بات ہے، یہ کوئی فقہ چار نہیں تھی. ٹھیک ہے. اہل سنت میں بھی کافی ساری فقہ تھی. تو اس پہ بڑی لیدے ہوتی ہے، بحث بھی ہوتی ہے کہ یہ فقہ کیوں باقی رہی. تو وہ نالج باقی رہ جاتا ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ پاور مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ تو نظریات کتابوں میں رہ جاتے ہیں. تو جو نقطۂ نظر جو ہے اس کو اسٹیٹ اختیار کر لیتی ہے، کوئی اسٹیٹ، تو وہ پھر پھلتا پھولتا ہے. تو اثنا عشریہ کو ایک تو یہ ہے کہ ایران میں خاص طور پہ، اور اسی طرح اسماعیلیوں کو بھی، کیونکہ فاطمی سارے اسماعیلی تھے. ٹھیک ہے. اسٹیٹ کی پاور مل گئی نا، تو یہ باقی رہ گئے. اسی طرح سے اثنا عشریہ کو بھی جو ہے وہ چونکہ اقتدار اور اختیار مل گیا تو یہ پھر باقی رہ گئے. ان کا نقطہ نظر باقی رہ گیا. یہ نہیں کہ یہ کوئی دلیل کی بنیاد پہ باقی ہے. ٹھیک ہے. اگر دلیل کی بنیاد پہ باقی ہے تو اسماعیلی کیوں باقی ہے؟ ہاں مطلب وہ تو آج تک امامت چلائے آ رہے ہیں، انہوں نے تو 12 کے اوپر امامت ختم ہی نہیں کی. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب، آج کی جو ہمارا ٹاپک تھا حجت خداوندی کے حوالے سے، اس میں اگر آپ مطلب سمرائز کر دیں چند جملوں میں تو ہم بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیے نا، وہ جو کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ حجت خداوندی ہوتا ہے، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ہو بھی تو صحیح، ہے ہی نہیں. امام ہے ہی نہیں. آپ ایک ایسی چیز لوگوں سے منوا رہے ہیں کہ ایک ہے ہی نہیں، یعنی اس کا وجود خود آپ کے یہاں اختلافی رہا کہ امام پیدا بھی ہوا کہ نہیں ہوا 12واں امام. پھر اس کے بعد آپ نے اسے 1150 سال سے غائب کیا ہوا ہے. پھر آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب آپ اس کو مانیں. صرف مانیں نہیں، حجت خداوندی بھی مانیں. وہ بھائی پہلے دکھا تو دو. کیسے مان لیں؟ اب یہ دلیلیں دیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی تو 1000 سال تھی، تو اتنی لمبی عمر تو ہو سکتی ہے. حضرت خضر کی بھی تو عمر اتنی لمبی. اس کو آپ چھوڑیں. حضرت خضر دنیا میں عدل قائم کرنے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے. دنیا کو عدل سے بھرنے کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے. آپ کی روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ امام کا مقصد ہے دنیا میں عدل قائم کرنا. 1150 سال 1150 سال کے آپ پیچھے چلے جائیں، جتنے بھی امام اس سے پہلے بھی گزرے ہیں تو نہ ان کو حکومت ملی. وہ ساری امیدیں آپ نے لگا کے بیٹھی مطلب رکھی تھیں کہ آخری امام سے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بنو امیہ کا ظلم ختم ہو جائے گا، بنو عباس کا ظلم ختم ہو جائے گا، 12واں امام آئے گا. ٹھیک ہے. اور شیعوں کو جو ہے وہ سکون اور سکھ کا سانس ملے گا. وہ بیچارے شیعہ جو ہے وہ 1300 سال سے رول رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کب ان کی حکومت آئے گی؟ کب ان کو سکھ کا سانس ملے گا؟ بس ایک نظریہ بنا لیا ہے. اب اس کے اوپر اب کیا کمنٹ کرے بندہ، کیا کہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی محنت کا اچھا جو ہے وہ صلہ دے. ناظرین اکرام، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور اثنا عشریہ کا جو نظریہ امامت ہے وہ ابھی مزید آگے چلے گا. تو اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے نا اہل تشیع کو، جس طرح وہ دعوت اصلاح کے نام سے بک ہے، تو یہ بھی ایک دعوت اصلاح ہے کہ لاجیکل بنیادوں پہ ان چیزوں کو پرکھیں، دیکھیں، سوچیں، اور اس کے بعد آپ کی جس پہ سیٹسفیکشن ہو اس پہ عمل کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.